عتیق بھائی، یہ کام کیسا ہے جو یہ گائے اور بھینس کا، یہ ہمارے آبا و اجداد یہ کام کرتے تھے، لیکن ابھی ہمارا نوجوان طبقہ ہے یہ کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ ابھی بارڈر وغیرہ یہ چل رہے ہیں، وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کاموں میں اب فائدہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بھائی، آپ نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کام کرتے تھے۔ آبا و اجداد سے پہلے ہمارے انبیاء کرام، ان کا بھی یہی کام تھا۔ تو اس کام میں الحمدللہ ایک قدرتی طور پہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے ایک برکت ہے۔ محنت زیادہ ہے اس میں، مشقت زیادہ ہے، لیکن الحمدللہ اس میں برکت بھی ہے۔ باقی رہی بات ہمارے علاقے میں اس کام کو اس حساب سے لوگ نہیں کر رہے ہیں، میرے خیال سے کوئی 5% بھی شاید وہ نہ کر رہے ہوں، کیونکہ وہاں پہ کاروبار کا جو ایک نعم البدل تھا وہ بارڈر کے حوالے سے وہ اس سے کافی گنا اچھا تھا، اس کا جو پروفٹ ریشو تھا وہ اس سے کافی گنا اچھا ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس طرف مائل تھے۔ لیکن اب میری گزارش ہے اپنے بلوچستان کے عوام سے کہ اب جو ہے نا بارڈر اس طرح نہیں رہا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے بارڈر، بلکہ آپ سب کو معلوم ہے پہلے وہاں جس طرح گاڑیاں چلتی تھیں اب وہ بند کر دی گئی، ان کو جو ہے نا ایک چھوٹی پیمانے پہ لایا ہے۔ اب اس کو جو ہے نا وہ بھی ٹوکن سسٹم کیا ہوا ہے، اور وہ بھی کوئی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ جاتے ہیں، کچھ نہیں جاتے ہیں۔ تو لہٰذا لوگ اس کام کو کریں، کیونکہ یہ کام اصل اسی علاقے کا ہے۔ اب ہم نے اس کام کو بالکل چھوڑ دیا، جس طرح لیکن خان صاحب جب حکومت میں آئے ان کا ایک مشن تھا، لیکن لوگوں نے اس بات کو مذاق اڑایا جب انہوں نے وہ کٹیاں دی یا مرغیاں دی، کیونکہ یہ جو نیچرل چیزیں ہیں نا ان میں اللہ پاک کی طرف سے برکت ہے۔ اب آپ تربت کا علاقہ لے لیں، بلیدہ، پروں، یہ علاقے ایسے ہیں زمینیں کافی ہیں لوگوں کے پاس، سہولت بھی ہے، آپ جو ہے نا سولر سسٹم سے آپ اپنا بورنگ، پانی، ہر چیز ہے، لیکن کوئی اس کام کو کرتا ہی نہیں۔ اگر اس کام کو کیا جائے تو اس سے آپ کی صرف مطلب ایک فیلڈ نہیں، اس سے کافی جو ہے فیلڈ کو استفادہ ہوگا۔ مثلا اب جو ہم وہاں پہ وہ لگاتے ہیں جو گندم، اب گندم سے جو آپ کا توڑی نکلتا ہے، یعنی جو بھوسا جس کو بلوچی میں پوک کہتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہاں پہ، اسے کوئی نہیں خریدتا۔ اگر آپ یہ کام کریں گے، آپ کا صرف بھوسا ہی نہیں بلکہ آپ کا گندم، آپ کا دلیا، آپ کا چوکر، وہ سب اسی چیز سے آپ نکال سکتے ہیں۔ تو یعنی اگر کاسٹنگ کو بھی لی جائے تو کافی فرق پڑے گا وہاں پہ، پر فائدہ مند تو ہے ہر حوالے سے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، بارڈر جب تک تھا لوگ انجوائے کر رہے تھے، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح رہے گا۔ اب اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ بند کر رہے ہیں۔ پہلے کافی بارڈر تھے، کافی گیٹ تھے ان کے، اب وہ ان کو جو ہے نا محدود کر کے ہر علاقے کو ایک گیٹ لایا، اب اس میں ہفتے میں جو ہے صرف ایک دفعہ جایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کام ایک حلال کام ہے، اور الحمدللہ اس میں برکت بھی ہے، محنت مشقت کافی زیادہ ہے اس میں لیکن دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں دودھ کی کھپت نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم وہاں کی حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کا ایک حل نکالا جائے۔ اس کا حل کیسے ہے؟ یا تو وہاں پہ کچھ ایسے پلانٹ لگا دیے جائیں، کیونکہ دودھ جو ہے نا اس کی لائف ہوتی ہے گرمیوں میں 2 سے 2.5 گھنٹے، 2-2.5 گھنٹے کے اندر اس کو آپ جب تھنوں سے نکالتے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ اس کے اندر بیکٹیریاز ہوتے ہیں، تو ان کو آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو چلر میں ڈالنا ہوتا ہے، یعنی ٹیمپریچر کو 4 ڈگری پہ لانا ہوتا ہے، یا اس کے ٹیمپریچر کو 55 سے 60 ڈگری تک لے جانا پڑتا ہے، یعنی یا اس کو ٹھنڈا کر دیں یا گرم کر دیں، بھی اس طرح نہ رہنے دیں، اس طرح رہنے دیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اب رہی بات وہاں کھپت نہیں ہے، اب اس کا ایک حل نکالا جائے کہ ان کو آپ ویلیو ایڈڈ، یعنی آپ اپنی جو ہے پیکنگ نکالیں، اور ہمارا پڑوسی ملک وہاں بارڈر بہت قریب ہے ایران، یا اس کو وہاں بھیجا جائے، یعنی اس میں گورنمنٹ کو کچھ اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس دودھ کا کنزیوم کرنا ایزی ہو جائے۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو بھی کچھ اقدام اٹھانے، اور انشاءاللہ وہ اٹھائیں گے، جس طرح وہاں جب ہم وہاں تھے، وہاں کے بارڈر کی بندش کے حوالے سے جب ہم وہاں کے
اعلیٰ حکام سے ملتے تھے تو وہ ہمیں یہی مثالیں دیتے تھے کہ مثلاً بھائی آپ جو ہے نا یہاں اخروٹ اور بادام لگائیں. اصل میں اب لوگ ہنستے تھے بلوچ لوگ, بھائی ان کو تو نہیں پتہ نا, وہ مثلاً پشاور سے آ رہے ہیں یا خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں تو ان کے علاقے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے علاقے کے حساب سے بتا رہے ہیں. تو لہٰذا اب ہمارے علاقے میں اگر اخروٹ اور بادام نہیں ہوتا تو کھجور اور دوسرے یہ گندم اور یہ فارمنگ, ڈیری فارمنگ, اس حوالے سے جو ہے کافی مطلب ہمارے پاس اپورچونیٹیز ہیں جو ہم نے کرنی چاہیے. اب ہم لگے ہوئے خالی ایک ہی بارڈر کے پیچھے. بہرحال بارڈر ہونا تو بڑی اچھی بات ہے لیکن علامات آثار نظر نہیں آ رہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ اس طرف آئے اور ایک برکت والا کام ہے. بہرحال اس میں جو دودھ کی کنزمپشن ہے وہ بلوچستان پیدا کرنی ہوگی. اب الحمدللہ ہمارا تو روڈ بھی بالکل سی پیک بنا ہوا ہے, روڈ بھی صاف ہے, تو 8-9 گھنٹے میں جو ہے نا تربت سے کراچی بھی آ سکتا ہے. تو چلر والی گاڑیوں میں اس کو یہاں ٹرانسپورٹ کیا جائے یا اس کو ہمارے پڑوسی ممالک میں بھیج دیا جائے. تو اس طرح, اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو ڈبے والے دودھ ہیں نا ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کنزمپشن خود پیدا ہو جائے گی, کیونکہ اب پورے تربت میں یا پورے ہمارے جتنا بھی یہ مکران بیلٹ ہے اس میں تقریباً لوگ یہ جو ہے نا پیکنگ والے ڈبے والے یہ ملک پیک یہ دودھ استعمال کرتے ہیں جو کہ کیمیکل سی. تو آپ نیچرل چیز کی طرف آئیں تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کا کنزیوم آپ خود پیدا کر سکتے ہیں اس چیز کا بائیکاٹ کر کے. ہاں, وہاں بلوچستان میں آرگینک چیز بہت استعمال کرتے ہیں لوگ, جیسے کھجور وغیرہ اور بہت کچھ ہیں, لیکن یہ دودھ وغیرہ یہ گائے کا سسٹم اب بہت کم نظر آ رہا ہے. کچھ لوگ بھی کرتے ہیں ابھی گاؤں علاقے جو ہیں وہ بکریاں زیادہ استعمال کرتے ہیں دودھوں کے لیے, لیکن گائے بہت کم استعمال کرتے ہیں. دیکھیں گائے اس لیے کم استعمال کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نظام نہیں بنا ہوا. اب ایک گائے کو جو ہے ہم وہاں پہ صرف دیتے ہیں توڑی اور کیا کہتے ہیں گرین جو چارہ ہوتا ہے, تو اس سے جانور دودھ نہیں دیتا. اس سے جانور دودھ زیادہ 2 کلو 3 کلو. تو اب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بڑی جانور ہے اس کی کیئر کریں اور دودھ اس کا 2-3 کلو ہے تو بہتر ہے ہم بکری لے لیں. تو میں نے جیسے آپ کو پہلے دکھایا کہ یہاں جو آئٹم ہم ان کو دیتے ہیں مطلب مکس ہٹی ہے, آم ہے, چوکر ہے, دلیا ہے, تو یہ سب چیزیں آپ ملائیں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو آئے گا. اور یہ سب چیزیں وہاں پہ آپ کو بالکل کم ریٹ میں ملیں گی. تو انشاءاللہ اگر لوگ اس چیز پہ کریں گے تو ان کو جب رزلٹ نظر آئے گا تب وہ رکھیں گے. اب وہاں پہ ایک ماحول نہیں بنا. پہلے ہمارے لوگ یہ کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ اب یہ جو ہماری جو آنے والی نسل جو ہے نا اس چیز سے دور جا رہی ہے. وہ اب اس چیز کو جو ہے نا اب مثلا پورا یہ سندھ ہے آپ کا, پنجاب ہے, یہاں پہ ڈیری فارمنگ ہے. بلوچستان میں نے تو نہیں دیکھا, خصوصاً تربت میں صرف جو ایک ہے ہم نے سنا ہے تربت میں, پورا تربت میں ایک ڈیری فارمنگ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ہوں گے اس کے بعد 2-4 بھینسیں ہوں گی یا گائیں ہوں گی وہ تو خیر اسے ہم ڈیری فارم نہیں کہلائیں گے, وہ شاید اس نے اپنے گھر کے استعمال کے لیے رکھا ہوگا. لیکن ایک ہے تربت میں. اب اتنا بڑا تربت ہے صرف ڈیری فارم جو ہے نا وہ ایک ہی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں میں وہ آگاہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ لوگ اس طرف سوچیں, اس طرف آئیں, انشاءاللہ ان کو فائدہ بھی ہوگا اور کام بھی بڑا اچھا ہے. اور ان کو جو ہے نا ماشاءاللہ اس بات پہ دیکھیں بارش بھی ہو گئی, بارش ہمیں یہاں سے وائنڈ اپ کرنا ہوگا کیونکہ آپ کا اگر کیمرہ چل سکتا ہے تو نہیں کیمرہ فلحال واٹر پروف نہیں ہے. کیوں کیمرہ واٹر پروف نہیں ہے؟ صحیح, مہربانی, بہت بہت مہربانی. کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا نیک روزی کمانے کی. صحیح ہے, انشاءاللہ یہ میسج ان تک پہنچائی جائے.